السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے تیسری تراویح ادا کی ہے، اور کل انشاءاللہ رمضان کی تیسری تاریخ ہے اور تیسرا روزہ ہم لوگ مکمل کریں گے. عزیزان گرامی، روز بروز ماہ رمضان ہم سے الوداع چاہتا رہے، اور دھیرے دھیرے ہمارا یہ عظیم الشان اللہ کا بھیجا گیا مہمان ہمارے درمیان اب دھیرے دھیرے آگے شباب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمیں یہ پیغام بھی دیتا جا رہا ہے کہ اے دنیا والو، تمہاری زندگی کے ایک ایک دن، ایک ایک گھڑیاں، ایک ایک گھنٹے، ایک ایک لمحے جو گزر رہے ہیں، جس طرح میں آیا ہوں اور ایک مہینے کے بعد دھیرے دھیرے آج 3 دن میری زندگی کا کم ہو گیا، 30 میں سے یا 29 میں سے ایک دن آئے گا کہ ہم بھی رخصت ہو جائیں گے. ایسے ہی ایک دن آئے گا آپ کے بھی دن جو زندگی کے گزرتے جا رہے ہیں، ایک ایک دن گرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، اور آپ ایک موت کی طرف دھیرے دھیرے آخرت کی طرف چلتے جا رہے ہیں. اس بات کو نہ بھولیے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں پہنچنا ہے. یہ جاتے جاتے ماہ رمضان بھی ہمیں دے رہا ہے. بہرحال آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ، اس کا خلاصہ مختصر آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا. اس کے چند فوائد نقاط رکھے جائیں گے جس سے ہمیں ہماری زندگی کو سنوارنے اور سجانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کا ڈھنگ ہمیں معلوم ہوگا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ایک سمندر ہے جسے کوزے میں یا چند لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جتنا بھی حاصل کیا جائے اس کے اندر کئی سبجیکٹ ہیں، کئی موضوع ہیں. خاص جو اس کے موضوعات ہیں، اس میں سب سے بڑے جو موضوعات ہیں، بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس میں جو بڑے موضوعات ہیں وہ تقریباً 4 یا 5 موضوعات ہیں، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا بیان ہے، احکام عبادات ہیں، احکام شریعت ہیں. اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصے موجود ہیں، ان کے احوال موجود ہیں، اور انبیاء کو نہ ماننے والوں کے بھی احوال اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے بھی تقریباً 3 نام ہیں. ایک تو سورہ بقرہ ہے، اور دوسرا سنام القرآن ہے، اور تیسرا فصاحت القرآن ہے. المہم پیار سے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اور بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ اس کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے. قرآن کریم کے اندر جب آپ غور کریں گے تو جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کا اس نام سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہے. مثال کے طور پر سورہ النحل اگر یعنی مدھ مکھی کی صورت
اگر اس کا نام سورۃ النحل پڑا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مدھ مکھی کا ذکر ضرور کیا ہوا ہے۔ سورہ النمل اگر آپ دیکھیں گے اس کا نام چونٹیوں والی صورت، تو اس میں چونٹیوں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے ضرور کیا ہے۔ آل عمران کا ذکر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جن کا نام آل عمران تھا ان کا تذکرہ ملے گا۔ الغرض کہیں نہ کہیں آپ کو سورہ کے اندر اس کا نام ملے گا، یا ان آیات کے دوران وہ واقعہ کہیں نہ کہیں ملے گا۔ اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ یہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے۔ البقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ البقرہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو، گائے کو کہتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، گائے بیل بھینس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، اور ہونا چاہیے۔ ہر چیز حلال جو ہے، حلال کا تذکرہ آئے گا ہی، تو اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھئی البقرہ اس کا نام گائے کیوں رکھا گیا؟ کیا مسلمان گائے کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں بنی اسرائیل کا خاص طور سے سورہ بقرہ میں ایک قوم کا ذکر بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اپنے کرم اور اپنی نوازش کا ذکر کیا ہے، پھر ان کو کس طرح سے لعنت ملامت ہوئی ہے، جس وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کیا ہے، آخرت میں کیا، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا، ایک مرڈر ہوا، اور وہ مرڈر پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے مرڈر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو بنی اسرائیل مطلب یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جن کو یوں سمجھے یہودی تھے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، تو ان کی بڑی گندی عادتیں تھیں۔ یہودیوں کی صفات قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، بڑی گندی عادتیں تھیں۔ ایک ان کی عادت تھی، بہت زیادہ سوال کرتے تھے، سوال پہ سوال۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی، اس کے اوپر عمل کر لو، چونکہ چرا کی، اس لیے کیوں ایسا؟ زیادہ سوال کرنے سے آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی سوال کیے، اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا جو میت ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے جسم پہ مارو۔ کہنے لگے کون سی گائے ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کنواری ہونی چاہیے یا بچے والی ہونی چاہیے، جتی ہوئی ہونی چاہیے یا غیر جتی ہوئی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اب جتنے سوال کرتے گئے اللہ نے بھی جواب دینا شروع کیا، چل ٹھیک ہے، ہاں ایسی گائے ہونی چاہیے، ایسی گائے ہونی چاہیے، ایسی گائے۔ اب ویسی گائے ڈھونڈتے ان کے دانتوں سے پسینے آ گئے۔ المہم کہیں نہ کہیں وہ گائے مل گئی، الحمدللہ بڑی مہنگی ملی، پورا سرمایہ خرچ کیا انہوں نے۔ ایسے ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو زیادہ ہی سوال کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا زیادہ سوالات نہ کرو، آپ کو کہا گیا وہ کر لو، ورنہ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زیادہ سوال کرو گے تو زیادہ پھنسو گے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تمہیں واضح کر دیا ہے تمہارے لیے بری لگیں۔ کر رہے ہو کرتے رہو، ہاں کہیں اگر اٹکو، کہیں اگر کوئی تمہیں، ضمیر آپ کا مفتی ہے، سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے۔ تو بہرحال سورہ بقرہ اسی مناسبت سے وہ گائے ذبح ہوئی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ گائے ذبح ہوئی، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے اوپر، جس کا مرڈر ہوا تھا، اس کے اوپر مارا گیا، اور پھر وہ مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا، جس کا خون ہوا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا مجھے فلاں نے مارا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ اتنے ہی کے لیے کہ مجھے فلاں نے مارا، یہ بتانے کے لیے اتنا سارا پورا معاملہ جھیلنا پڑا، اور آخر پھر وہ مر گیا۔ تو اسی مناسبت سے ایک چونکہ معجزہ تھا اور ایک عظیم چیز تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے، وہ جیسے چاہے جس کو زندہ کر دے اور پھر اس کو مار دے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بہرحال یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ اس سلسلے میں اس سورہ مبارکہ کے لیے شان نزول ہے، اور شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا مالک ابن حنیف، اس کا نام تھا مالک ابن حنیف، یہ یہودی تھا۔ یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے
یہ وہ کتاب نہیں ہے جو کتاب ہماری توریت کے اندر، جس کا ذکر توریت کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی اس کی تصدیق کے لیے، کیونکہ ان کی اس کتاب میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے۔ تو جب اس کتاب میں اس کا ذکر ہوا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن پچھلے نبیوں کی بھی اور پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، تو جب وہ واقعہ اس قرآن میں ذکر ہوا تو فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو یہودی کا چہرہ بالکل بگڑ گیا، بالکل کالا ہو گیا کہ نہیں، اس کا جھوٹا پن لوگوں کے اوپر ظاہر ہو گیا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے اور بہت بڑا مکار آدمی ہے۔ اس طرح سے اس سورہ کے بارے میں اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور فرمایا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پرہیزگار تو خود ہی ہدایت یافتہ ہے، تو کہنے کا مطلب یہ وہ پرہیزگاری کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بہت سارے ہمارے اندر لوگ متقی بنے پھرتے ہیں، لوگ انہیں متقی سمجھتے ہیں، تو ان کو ان کے تقوی کو اس اصول پر تولا جائے، کیا وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ان کا تقوی قرآن کے مطابق ہے تب تو وہ متقی ہیں، نہیں ہے تو وہ صرف جھوٹے دعوے دار تقوی اور پرہیزگاری کے ہیں۔ تو غیر مسلموں میں بھی بہت سارے پادری ہیں، بہت سارے فادرز ہیں، بہت سارے یہودیوں کے علماء ہیں، رہبان ہیں اور جناب علی احبار ہیں، علماء ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اگر آپ متقی ہیں تو پھر اس کتاب کے اندر ان کے لیے ہدایت ہے، آؤ اس کتاب کو پڑھو۔ اگر واقعی آپ متقی ہیں تو اس کتاب کو پڑھیے اور اس کے اندر جو راہ بتلائی گئی ہے اس راہ کے اوپر عمل کیجیے۔ بہرحال تو اس طرح سے یہ کتاب نے چیلنج کیا کہ کسی کو بھی اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ ایک چیز اور میں بتاؤں، کل آپ نے سورہ فاتحہ میں دیکھیں، جتنی بھی سورتیں قرآن کریم کی ہیں، آپ جب اس کا ترجمہ پڑھو گے تو آپ کے چونکہ اتنا علم نہیں ہے، اس لیے آپ کو محسوس ہوگا اس سورہ میں الگ بات ہے، اس سورہ میں الگ بات ہے، اس کے بعد والی سورت میں الگ بات ہے۔ یہ سورتوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری لا علمی ہے، ورنہ ہر سورت کے اندر ایک دوسرے کا تعلق موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کس کے بعد آ رہی ہے؟ کون سی سورت کے بعد آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد آ رہی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا سورہ فاتحہ کے اندر 3 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ جن کے اوپر انعام کیا گیا، دوسری قوم وہ جو کون تھے جن کے اوپر اللہ کی پھٹکار اور دھتکار پڑی، ملعون ہوئے، اور تیسری قوم وہ جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہدایت کے بارے میں خاص طور سے ذکر ہوا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سورہ بقرہ آ رہی ہے، اس کی ابتدا کے اندر ہی پہلی دوسری آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں ہے ہدایت، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یہاں ہے ھدی للمتقین۔ اب اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کے اندر وہ ہدایت موجود ہے۔ ایک تعلق یہ پیدا ہوا۔ آگے آئیے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بہرحال 3 قوموں کا ذکر فرمایا۔ آگے ایک کافروں کا ذکر فرمایا، پہلے مومنوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں رہنے والی ایک قوم ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، ہاں، 2 گلے ہیں، 2 منھے سانپ، با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام رام، با مسلمان اللہ اللہ با برحمن، مسلمانوں کے ساتھ رہیں تو اللہ اللہ، برہمنوں کے ساتھ رہیں تو رام رام، جے شری رام بگو۔ تو ایسے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو منافق، ان کو کہتے ہیں منافق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، پہلا گروپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب،
متقی کون ہے؟ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. آنکھوں سے جنت کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، میزان کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، لیکن ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، حور و غلمہ کو بھی دیکھا، جنت کی خوبیاں بھی بیان کی، سب کچھ مناظر اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب سب دکھا دیے. اللہ کے نبی نے بتایا غیب ہے ہمارے لیے، ہم نہیں دیکھے، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا، ہم ایمان لے آتے ہیں. اللہ ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، دلوں کے بھیدوں کو سمجھنے والا ہے، روزی دینے والا، مارنے سب اللہ ہے. ہم نے دیکھا نہیں اللہ کو، لیکن ہمارا ایمان ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اور اسی طرح سے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نبی، اور آپ کے اوپر جو یہ قرآن نازل ہوا، اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، یقین لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یہ پہلا گروپ ہے. یہ کون ہیں؟ مومنین ہیں، متقین ہیں. ان کا انعام کیا ہے؟ ان کو گفٹ کیا ملے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ سچے پکے مومن ہیں، ہدایت پر ہیں، اور یہی کامیاب ہیں. سیدھی سی بات. اب سیکنڈ نمبر کا ذکر ہو رہا ہے. سیکنڈ نمبر کا، جیسے پہلے سورہ فاتحہ میں ذکر ہوا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعامات کیے ہیں. اور اللہ نے کل میں نے بتایا صدیقین، شہداء، انبیاء، صالحین، وہ گروپ. تو مومنین کا یہ گروہ موجود تھا. اب دوسرا گروہ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کافروں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرا گروپ کافروں کا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگی ہے. والا ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ پردے ڈلے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ پہلا سیکنڈ نمبر کا گروپ. دوسرا اور تیسرا گروپ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں میں يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم تو قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ نہ ان کو اللہ پہ ایمان ہے، نہ ان کا قیامت کے اوپر کوئی ایمان ہے. الغرض یہ منافق لوگ ہیں. تو تینوں گروپ کا ذکر یہاں بھی ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی تینوں گروپ کا ذکر ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دے کر کے کنیکشن بتایا ہے، اور انشاءاللہ سورہ بقرہ کا کنیکشن سورہ آل عمران سے کیا ہے وہ بھی بتائیں گے. ابھی ہم نے پچھلی سورت کا کنیکشن آپ کا سورہ بقرہ. اب آگے بڑھتے ہیں. سورہ بقرہ بڑی اہم سورت ہے. اس کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، پچھلی قوموں کے ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اتہاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، اور تخلیق آدم کا آغاز ہے، تخلیق انسانیت، انسان کیسے پیدا ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا، اس کا ذکر اس سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں ایک دو باتیں سنتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا مقام کیا ہے تمام سورتوں میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اے مسلمانوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، اور سنو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ اس کی فضیلت ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر جن اور بھوت اور پرے سے بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں تو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہوگا. سورہ بقرہ جو ہے اس کی روح سورہ بقرہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کی فضیلت میں ایک اور حدیث میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اے مسلمانوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ یہ قرآن، صاحب قرآن جو پڑھتا ہے اس کا
سفارشی بن کے قیامت کے دن آئے گا اس کا. ہاں یہ کس نے بتایا؟ یہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ بولو، یہ بات کس نے بتائی؟ مولوی نے؟ کس نے بتائی؟ حضرت کس نے بتائی؟ زور سے بولو. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ کی باتوں میں کوئی ملاوٹ، کوئی جھوٹ بات ہو سکتی ہے؟ آپ سے بڑھ کے سچی بھلی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں اپنے نبی کی بات پہ یقین آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم جنت کو فری میں چاہتے ہیں. اللہ کے نبی فرمائیں کہ اس قرآن کو پڑھو، قیامت کے دن یہ تمہارا سفارشی بنے گا، تمہاری شفاعت کرے گا. تمہاری کیا کرے گا؟ بولو. شفاعت کرے گا. ہم قرآن کو چھوڑ کر مردوں کی شفاعت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں نہ قرآن ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس نعرے لگاتے ہیں دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. ہم نے کہا قیامت کے دن دامن اومن نہیں ہوں گے جسم کے اوپر. ارے وہ کفن کا کپڑا بھی نہیں رہے گا. مادر زاد برہنہ ننگے، ایک دھاگا بھی جسم پہ نہیں ہوگا اور قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. یہ جو چلا رہے ہو پکڑ پکڑ کے مچل جائیں گے دامن، کیا پکڑو گے تم؟ شرم کرو، حیا کرو. کچھ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کو تعویذ اور گنڈے اور پلیتوں پہ لگا رکھا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فیاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، صاحب قرآن کے لیے یہ سفارشی بن کے آئے گا، شفاعت کرے گا. اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا. اور اسی طرح سے اللہ کے حبیب نے فرمایا اقرؤوا الزہراوین، اقرؤوا الزہراوین، زہراوین کو پڑھا کرو. زہراوین کیا ہے؟ دو چمکدار چیزوں کو پڑھا کرو. زہراوین کہتے ہیں چمکدار چیزوں. یہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البقرہ و سورۃ آل عمران. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ زہراوین کہا جاتے ہیں. یہ دونوں سورتوں کو کہا جاتا ہے. ان کو پڑھا کرو. فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی پڑھنے والے کی شفاعت کرنے کے لیے. اور کیسے آئیں گی؟ ان کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی شکل یہ ہوگی کأنہما غمامتان. جو ان کو پڑھیں گے سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، ان کے سروں پر سایہ فگن ہوں گی جیسے بدلیوں کے دو ٹکڑے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں. پہچان ہوگی. ایک عظیم آدمی کی پہچان ہوتی ہے نا. کوئی بڑا آدمی عام آدمیوں کے بیچ میں دھوپ میں چلے تو چھتری لگا دی جاتی، تو اللہ اس کو قیامت کے دن اعزاز دے گا، یہ رتبہ دے گا. کون؟ کس کو؟ جو سورہ بقرہ پڑھتا رہے گا یا پڑھتی رہے گی، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے. سمجھے آپ؟ اور جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے رہیں گے قیامت کے دن ان کے لیے یہ دو بادلوں کے ٹکڑے انہیں نصیب ہوں گے. او کانہما غیایتان، یا وہ دونوں ایسے ہوں گے جیسے، اللہ اکبر، بدلیاں اور یہ جیسے سائے ہوں گے ان کے اوپر. او کانہما فرقان من طیر صواف، اور جیسے پرندے یا ایس شکل میں آئیں گے، پرندوں کی شکل میں، جیسے پرندوں نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوتا ہے، پروں کے بیچ میں رہیں گے. یہ دونوں صورتیں آئیں گی. تحاجانی عن اصحابہما، تحاجانی عن اصحابہما، جو لوگ ان دونوں صورتوں کو پڑھیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دونوں صورتیں حجت کریں گی، شفاعت کریں گی. اقرؤوا سورۃ البقرہ، اے لوگو سورہ بقرہ پڑھا کرو. فإن اخذها برکہ، سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت ہے. وترکها حسرہ، اور سورہ بقرہ کو چھوڑنا یہ انتہائی ندامت و حسرت اور محرومی کی بات ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور سورہ بقرہ
کبھی بھی جادوگر اس کو توڑ نہیں سکتا. یعنی جو سورہ بقرہ پڑھے گا اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا، جادو اثر نہیں کرے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک سورت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ آیت الکرسی اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یاد کرواؤ. یہ بڑی عظیم سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے، عظیم ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا یا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کون سی آیت زیادہ عظیم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو المنذر سب سے بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو المنذر نے کہا اللہ کے نبی آیت الکرسی سب سے بڑی آیت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہاتھ مارا، یعنی ان کے سینے پر ہاتھ سے مارا، شاباشی دی اور فرمایا اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو، تجھے علم مبارک ہو، تو جانتا ہے ماشاءاللہ صاحب علم ہے. اس کے بعد حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ، ہر نماز کے فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی اگر پڑھتا ہے تو لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، تو جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کی موت ہی ہے، اس کا مرنا ہی رکاوٹ ہے، ورنہ مرتے ہی وہ کہاں جائے گا؟ فوراً جنت میں جائے گا. تو اے لوگو یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت کریمہ یہ جو ہے موجود ہے، اس لیے یہ آیت الکرسی پڑھا کریں. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، رواہ البخاری. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو آدمی رات کو پڑھ لیا کرے، ایک رات میں دونوں آیتوں کو اگر پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے. اس کے لیے کیا ہیں وہ؟ اللہ اکبر، ہر فتنے ہر شر سے بچانے کے لیے وہ دونوں آیتیں کافی ہیں. سورہ بقرہ کی آخری پتہ ہے وہ کون سی آیتیں؟ بتائیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پوری ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها پورا. تو اس طرح سے میرے عزیزو سورہ بقرہ کی یہ فضائل تھے. بہرحال اجر و ثواب بھی اس میں ہے اور قیام اللیل سے کفایت کریں گے. یعنی اگر آپ یہ دونوں پڑھ کے سو گئے تو آپ نے قیام اللیل بھی نہ کیا تو بھی یہ دونوں آیتیں جو آپ پڑھ کے سوئے ہیں، قیام اللیل کے کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، صرف یہ دو آیتیں پڑھنے کی وجہ سے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آغاز میں متقیوں کے اوصاف بتائے گئے. اس سورہ مبارکہ میں ایمان بالغیب یہ دین کی بنیاد بتائی گئی ہے کہ دین کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے. ہر چیز آپ کو نہیں بتائی گئی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. لوگ اس پر سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس لیے تم زیادہ بحث مباحثہ نہ کرو. تمہیں تو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. چاہے کہ اب تم بتاؤ، اگر بہت زیادہ بک بک کرتے ہو، تم بتاؤ تمہارے سر میں کتنے بال ہیں؟ بتا سکتا کوئی؟ کہ تو بڑے بدوان بنتے ہو، تمہارے سر میں جب سے پیدا ہوئے بوڑھے ہو گئے گن نہ سکے تم اپنے بالوں کو، گنو تمہارے سر میں کتنے بال ہیں. اب بیٹا بال تو بال ہے، تو اپنے پلکوں کو گن کے بتا دے کہ کتنے بال ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو چلا ہے اللہ تعالیٰ کے ان بیانات کے اوپر بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے، تجھے تو اتنا بھی علم نہیں. تو روح کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اتنی ساری بحث کو مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں غیب کے اوپر ایمان لانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ. یہ آپ کو بتا دیں، ہم آپ کو ایمان کے اقسام اور ایمان کن کن چیزوں پہ لانا ہے. یہی قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اس کا ذکر ہے. بس
قرآن کی اور کسی صورت میں مکمل ایمان کے جو ایمان ہیں، پلرز آف ایمان، ایمان کے جو ستون ہیں، ان کا ذکر پورے قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ صرف سورہ بقرہ کے اندر یہ موجود ہے۔ آئیے میں اس کے چند فائدے آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ اس کا سورہ بقرہ کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کا نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے جب ترجمے کے ساتھ تو اس میں مومنوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ جب پڑھیں گے تو اس سے آپ کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح سے حق کی راہوں میں چلنے کا حوصلہ اور آسانی آپ کے لیے ملے گی۔ چنانچہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس سورہ بقرہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ملے گا، اور جانتے ہیں عزیر علیہ السلام کون ہے؟ پڑھیے آپ قرآن کریم، میں ہر چیز نہیں یہاں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، ان کا واقعہ پڑھیے حضرت عزیر علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، اور نمرود کا واقعہ پڑھیے کہ کس طرح سے تنہا حضرت ابراہیم نے نمرود بادشاہ کا مقابلہ کیا، اکیلا بندے موحد۔ یہ پدی کے شور میں آج کل جو ہمیں ڈنڈوت کرتے ہوئے ڈراتے پھرتے رہتے ہیں، ڈرو مت کسی سے۔ مومن کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، اور جب آپ اللہ سے ڈرو گے، ایک بات یاد رکھو، آپ اللہ سے ڈریں، آپ اللہ سے ڈرنا شروع کریں، کائنات کی چیزیں آپ سے انشاءاللہ ڈرنا شروع کر دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ حوصلے رکھو، یاد میں رکھو، یہ دنیا اللہ کی ہے، سب مسلمان ہیں، آسمان بھی چانپ دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کون تھے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے؟ سراقہ ابن جوشم، مکے کے بہت بڑے گھڑ سوار، بہترین سواری کرنے والا نوجوان، اپنی نوجوانی اور اپنی گھڑ سواری کے اوپر جنہیں ناز تھا، فخر تھا۔ جب پتہ چلا صبح کی محمد نکل چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ، تو مکے کے قبیلے کے سرداروں نے بیٹھ کر کے خانہ کعبہ میں میٹنگ کی، جو ان کو زندہ پکڑ کے لائے گا انہیں 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، 100 BMW گاڑی، کتنی ہیلی کاپٹر، 100 ہیلی کاپٹر دیے جائیں گے۔ واو، اما ایک ہیلی کاپٹر میں تو آدمی خودکشی کر لے گا جا کے، وہاں 100 ہیلی کاپٹر سمجھیے اس زمانے کے، سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ جی جناب، چپ چاپ حضرت سراقہ ابن جوشم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ ہو اتنا بڑا انعام اور محمد کو زندہ پکڑ لانے کا، مجھ سے بڑا آخر کون ہو سکتا ہے؟ نوکر کو چاروں طرف 4 نوکروں کو بھیجا، کہا مجھے فوراً خبر چاہیے کہ ان چاروں طرف کون کون جا رہا ہے، بس تم مجھے کوئی بھی انفارمیشن دینا۔ چاروں طرف بھیجا نوکروں کو۔ ایک نوکر نے کہا مدینے کی راہ پر 2 سائے مجھے نظر آئے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، چلے جا رہے ہیں، وہ کون ہیں یہ مجھے پتہ نہیں۔ کہا خلاص اب تو کسی سے یہ بات کرنا نہیں، چپ چاپ جا کے گھر میں بیٹھ جا، منہ لپیٹ کے سو جا، کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اور گھوڑا ڈال دیا انہی کے پیچھے، اور واقعی وہ سائے تھے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ اور ان کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے گیا۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں واقعہ نہیں، سیرت کا واقعہ ہے۔ ہم بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں، آپ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور کون بندے مومن ہے جو اپنے نبی کی سیرت کا کوئی واقعہ سنے اور اس طرح کا واقعہ بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن پیچھا کر رہا ہو، قتل کی سازشیں ہو رہی ہوں اور پیارے نبی اس طرح سے بھاگے ہوئے مدینے کی طرف جا رہے ہوں۔ بھلا کون نہیں چاہے گا کہ اس واقعے کو سنیں؟ انشاءاللہ پھر کبھی سنا دیں گے، لیکن یہاں جو بتانا مقصود ہے، سراقہ ابن جوشم کا واقعہ بتانا مقصود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ واقعی سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں پیچھے ہو جاتا ہوں، آپ آگے آگے رہیں، ناگہانی کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو چنانچہ کہنے لگے نہیں تم آگے آگے چلو۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہو گئے۔ حضرت سراقہ ابن جوشم نے چاہا کہ آپ کو گرفتار کریں، لیکن جیسے یہ نیت ہوئی ویسے ہی گھوڑا گھٹنوں کے بل زمین کے اندر دھنس گیا، گھٹنوں کے بل زمین کے اندر دھنس گیا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے گئے، پھر کسی طرح سے مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کو نکالا اور کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ تو کہیں سوچا ہو سکتا ہے کوئی چوہے ہوئے کا بل رہا ہوگا، گھوڑا اسی کے اندر دھنس گیا ہوگا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، آگے بڑھو۔ پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی پکڑنے کے لیے، پھر جیسے ہی قریب پہنچے پکڑنے کے لیے، پھر گھوڑا زمین کے اندر گھٹنوں کے بل۔ اب دل کے اندر
دھڑکن شروع ہوئی، یار ضرور کوئی نہ کوئی بات، یہ کوئی غیبی طاقت ہے جو ہمیں، پھر بھی کہنے لگے چھوڑو غیبی ویبی طاقت کیا ہوتی ہے، ہمیں پکڑنا ہے۔ ابھی 100 سرخ اونٹ آنکھوں میں مچل رہے تھے، انہوں نے فوری طور پر پھر کیا کیا، پھر گھوڑے کو کسی طرح سے نکالا اکالا، یا آواز دی کہ ہمیں دعا کرو کہ ہم نکل جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر گھوڑا نکلا، اور نکلنے کے بعد سوچنے لگے کہ اب ان کو پکڑیں نہ پکڑیں، پھر بولے نہیں ایک چانس اور لیتے ہیں، ایک چانس اور لیتے ہیں۔ تیسری چانس میں تو گھوڑا گلے تک دھنس گیا اندر، کہنے لگے نہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آواز دی کہ اللہ کے نبی ہے دعا کر دو، بس ہو گیا، اب میں آپ کو کبھی گرفتار نہیں کروں گا، مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی سواری روکی، کہا سراقہ، کیا دیکھ رہے ہو، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے؟ یاد کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں؟ ایک دن آئے گا، ایمان لے آؤ، قیصر و کسریٰ کے تاج تمہارے سروں پہ ہوں گے اور اس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، تمہاری ٹھوکروں میں ہوں گے قیصر و کسریٰ کے تاج۔ ایک بے سر و سامانی کے عالم میں نہت تھے، نبی نے اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری اللہ کے اشارے پہ دی۔ سراقہ دل دے بیٹھے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اب آپ جائیے، اب آپ جائیے، اب آپ کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے گا اور ادھر ہی آنے کی بھی کوشش کرے گا تو ایک تو میں اسے واپس کر دوں گا، اور اگر زبردستی کرے گا تو میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ آپ جائیے آرام کے ساتھ، بس ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہا مجھے پروانِ امن لکھ کے دو کہ اگر کل مکہ کو فتح کیا آپ نے تو آپ ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو نہیں چھیڑیں گے، آپ پروانِ امن دو کہ ہمیں آپ امن دیں گے، ہمیں معاف کر دیں گے۔ آپ نے کہا ابو بکر لکھ دو، ابو بکر نے لکھ کے پروانِ امن دیا۔ سراقہ ابن جوشم پلٹے، بہت سارے گھوڑ سوار راستے میں ملے، کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ڈھونڈ کے آ رہا ہوں، کہا ادھر دیکھا ہے کچھ محمد کو جاتے کہا پلٹ جاؤ، ادھر محمد کا پتہ ہوتا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہم دیکھ کے آ رہے ہیں، جاؤ۔ اور عزیزان گرامی، یہی سراقہ ابن جوشم ہے کہ ایک دن آیا، زمانہ آیا، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا، اور جناب قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، قیصر و کسریٰ فتح ہوئے۔ سراقہ ابن جوشم موت کے بسترے پر تڑپ رہے، بخار شدت سے، لوگ پہنچے، لوگوں نے کہا اللہ کہ آپ محبوب بندے صحابی ہیں، اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں۔ سراقہ ابن جوشم تڑپ گئے، بسترے کے اوپر اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں سراقہ کی جان ہے، سراقہ کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی، سراقہ کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کے سونے کے کنگن نہیں آ جائیں گے، اس وقت تک موت میرے قریب نہیں آئے گی، میرے نبی کا یہ فرمان ہے۔ اور ایک دن آیا کہ جب قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں تاج رکھے ہوئے، اور وہ کنگن نبی حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اٹھائے اور صحابہ سے کہا جاؤ سراقہ کو بلا کے لاؤ، جاؤ سراقہ کو بلا کے لاؤ۔ سراقہ کو دونوں ہاتھوں سے، دونوں کندھوں سے اٹھائے ہوئے صحابہ لائے اور سراقہ کے ہاتھوں میں وہ سونے کے کنگن پہنائے۔ سراقہ جار رخدار رونے لگے، کہنے لگے واقعی میرا نبی سچا، میرے نبی نے کہا تھا کہ میں ایک دن آئے گا کہ میں قیصر و کسریٰ میں سونے کے کنگن کسریٰ کے پہنوں گا، اللہ نے وہ پورا کر دیا میرے نبی کے فرمان۔ عزیزان گرامی، یہ ایمانی قوت، یہ ایمانی طاقت کہاں سے ان کو ملی؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ملی۔ یہ آج ہمیں کیوں نہیں ملتی؟
ہمیں کیوں نہیں اپنے نبی پر یقین آتا؟ ہم کیوں نہیں اپنے نبی کے باتوں کے اوپر سچا یقین رکھتے؟ کیوں؟ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم جوتے کھا رہے ہیں، چپل کھا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں دربدر ہو رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں کتے بلی سور خنزیر کھانے والے، گائے موت پیاز کیا کہتے ہیں پیشاب اور گوبر کھانے والے آج ہمارے اوپر بھونک رہے ہیں، آج ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی یہ مجال ہے۔ لیکن نہیں، ہم کو امن، ہمارا یہ ملک ہے، ہمیں امن کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنے غصے کسی کے اوپر نہیں اتارنے۔ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار، ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، تفنگ ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ ہمارے ہاں بعض نوجوان جذباتی طور پر چلانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کب تک تم تلواروں سے تیروں سے منع کرو گے؟ ہم نے کہا بیٹا ابھی تمہارے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں آئی ہے، تم چوڑیوں کا بوجھ تو برداشت نہیں کر سکتے، تلوار اٹھاؤ گے؟ ابھی تمہارے ایمان مکمل کہاں ہوئے ہیں؟ شرک اور بدعت کی گندگیوں میں سسکنے والی 80% یہ بر صغیر کی قوم یہ چلی ہے جہاد فی سبیل اللہ کا نام لینے کے لیے۔ توبہ کرو ابھی۔ الجہاد ذروۃ سنام الاسلام، اللہ اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تمہیں اپنے نفس سے جہاد کرنا نہیں آیا تو تم چلو گے چھوٹے موٹے جہاد کرنے کے لیے؟ سب سے بڑا جہاد انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کا تابعدار بناؤ، اپنے نفس کو ٹھنڈی ہو سردی ہو گرمی ہو اللہ کی عبادت و بندگی اور احکامات کو اپنے نفس کو عادی بناؤ اللہ اس کے رسول کے فرمودات کا۔ ایک گٹکا تو چھوٹ نہیں رہا، ایک سگریٹ تو چھوٹ نہیں رہا تم سے، پان اور بیڑی، کینسر کی بیماریاں، ڈرگس، ہیروئن آج چھوٹ نہیں رہے، بے پردگی، بے حیائی، فضول خرچی چھوٹ نہیں رہی ہے۔ اور چلے ہو تم بات کرنے قیصر و کسریٰ کی، تاجور کی اور آسمان زمین کی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ ابراہیم کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر اسی لیے ذکر ہوا ہے تاکہ ابراہیم نے جس طرح نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے گفتگو کی تھی کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو اگر خدا ہے، اے حکمرانوں تم سے بھی یہی سوال ہے، تم اپنے سارے خداؤں کو 33 کروڑ بلا کے بٹھا لو، جتنے بھی 33 35 36 کروڑ ہیں سب کو بلا لو اور کہہ دو کس کو مارتے اور جلاتے؟ وہ تو خود مر گئے، ہم تو جانتے ہیں، آپس میں کٹ مر گئے، ایک دوسرے کو قتل خون کر کے مر پڑ گئے۔ آج وہ چلے ہیں ہم سے باتیں کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا، کیا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ پھر وہ اس نے ایک قیدی بلائے، جس کو چھوڑنے کا حکم تھا اس کو قتل کر دیا، جس کو قتل کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، میں بھی موت و زندگی کا مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی، اور سوچا ہوگا کتنا بڑا احمق آدمی، بیوقوف آدمی تھے، موت اور زندگی، مرنے اور جینے کا پتہ نہیں، سلیقہ نہیں۔ ایک دوسرا جملہ بھیجا، حقیقت اس کے سامنے نمرود کے بیان کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ مارنے جلانے کا تو کیا پاور رکھتا ہے؟ اگر تیرے پاس پاور ہے تو میرے رب کے پاس میں جس کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں وہ تو وہ ہے کہ وہ پورب سے سورج نکال کر پچھم میں ڈبوتا ہے۔ تو اگر معبود ہے، خدا ہے، تو پچھم سے سورج نکال کے پورب میں ڈبو دے، دیٹس آل، بات ہی ختم، جھگڑا ختم، جھنجٹ ختم، آ جانا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا یہ خبیث مشرک، ہکا بکا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کون کہے گا اکیلے؟ یہ کون کہے گا سیدنا ابراہیم جیسی قوت جس کے پاس ہے؟ یہ دور اور ہاتھوں میں دھاگے باندھ کے ابراہیم کا مقابلہ نہ کرو، قبروں پہ سجدے کر کے بدعت اور شرک، نظر و نیاز لے اڑے جنت، ہم جنت میں اس پہ عقیدے رکھتے، تم ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں نہ دو۔ کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، کہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، توحید کے خوگر، توحید کے پیمبر، امام التوحید، جن کا ذکر قرآن میں بار بار اللہ نے کیا، اور یہی نہیں وہ رتبہ وہ مقام بخشا
کہ اپنے نبی اور اپنے نبی کے چاہنے والے جتنے بھی ایمان لانے والے مومنین ہیں ان کو یہ حکم ہوا واتبع سبیل اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے حبیب ملت ابراہیم کا جو دین ہے اس کی پیروی آپ کو بھی کرنی ہے۔ یہ مقام تھا، جہاں کہیں بھی ابراہیم کا ذکر آیا اخیر میں یہ ٹپڑی لب نے ضرور جوڑی ہے وما کان من المشرکین، وما کان من توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ ابراہیم کے پاس سب خوبیاں تھیں لیکن ان خوبیوں میں سب سے اعلیٰ خوبی یہ تھی کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اے مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں، اور اے مولویوں مفتیوں اور سب جتنے بھی اسلام کا دعویٰ کریں، یہ جب تک آپ نہیں کہیں گے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں تب تک تمہارا توحید مکمل، تمہارا ایمان توحید پر مکمل ہو سکتا؟ پوچھ لو کسی، کہہ دو ہم مشرک نہیں ہیں، آؤ آئینہ ہمارے پاس موجود ہے، دیکھو فیصلے کر لو۔ اس لیے توحید مضبوط ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ ہم کو درس ملتا ہے۔ بہرحال بہت سارے واقعات اور اللہ کی قدرت کاملہ، اور اسلام نے حرام سے روکا، حرام حلال کھانے کا حکم دیا، اور یہی سورہ بقرہ ہی ایک ایسی سورت ہے جس میں اسلام کے 5 ارکان کا ذکر ہے، شہادتیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور اسی طرح سے اس کے فائدوں میں سے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔